قرآن کو جھٹلا دے، کذب بیان ہی کرے، اللہ اکبر کبیرہ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے، دین کو جھٹلا دے، نماز کا تارک ہو جائے، وہ انسان اس کی بھی بھلا کوئی زندگی؟ ہم نے اس نماز کو خود بھی ادا کرنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی اس پر لگانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اے میرے پیغمبر نماز آپ پابندی سے ادا کیجئے اور اپنے اہل و عیال کو، امت کے لوگوں کو نماز ادا کرنے کا حکم دیجئے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ سے رزق کا، معیشت و معاش کا سوال نہیں کرتے، ہم تو رزق عطا کرنے والے ہیں۔ آج دکاندار نماز کے لیے کیوں نہیں آتا؟ آذان اس کے کانوں تک ٹکراتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز کے لیے نہیں آتا۔ مؤذن یہ بتاتا ہے کہ تیری دکان، تیرے کاروبار، تیری معیشت و معاشرت سے اللہ بڑا ہے، یہ سب کچھ چھوٹا ہے، اس کو چھوڑ دے، اللہ کے گھر کی طرف چلا آ، اللہ کی عبادت، رب کی بندگی کی طرف چلا آ۔ مگر انسان، اس کی کیا حالت و کیفیت ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑتا، دکان کو نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ یہ 5 گاہک جو کھڑے ہوئے ہیں، کہیں یہ چلے گئے تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے لیے تو بندگی کر، نماز ادا کر، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق سے مالا مال کر دیں گے، روزی وافر دے دیں گے۔ اللہ اکبر کا معنی، مفہوم اور مطلب یہی ہے، پوری کائنات کے امور و معاملات سب چھوٹے ہیں اور اللہ بڑا ہے۔ مائیں بہنیں بھی سنیں، جب ان کے کانوں تک بھی آواز پہنچے، آواز ٹکرائے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ گھر کا جھاڑو، گھر کی صفائی، برتنوں کی صفائی، یہ سارے امور و معاملات یہ چلتے رہیں گے، یہ ہوتے رہیں گے۔ نماز کا وقت نکل گیا تو یہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ مگر ہماری حالت کیا ہے؟ نماز کے لیے خود تو مسجد میں آئیں گے، جوان اولاد سوئی ہوئی ہے، جوان اولاد سوئی ہوئی ہے، اس کو اٹھانا گوارا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کس لیے؟ کہ رات کو 2 بجے بیچارہ آخری فلم کا شو دیکھ کے آیا ہے، ساری رات جاگتا رہا ہے، اب اس کو اٹھائیں گے بے آرام ہوگا۔ ماں بیٹی کو بیدار نہیں کرتی، کیوں؟ ساری رات پڑھتی رہی ہے کیا؟ ڈائجسٹ، ناول، ساری رات فلمیں دیکھی، کیبل نیٹ ورک پہ وقت کو برباد کر دیا، ساری رات جاگ جاگ کے۔ اب نماز فجر کا وقت ہے، باپ بیٹے کو، ماں بیٹی کو بیدار نہیں کر رہے، کیوں؟ بے آرام نہ ہو جائیں۔ کیا اس دن کی بے آرامیوں سے بھی یہ بڑی بے آرامی ہے؟ اول شیء یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، الصلاۃ، کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اے باپ، اے ماں، کیا جواب دو گے اللہ کو اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ نے تم اپنے پیغمبر نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا، نماز ادا کیجئے۔ فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، عائشہ، حفصہ رضوان اللہ علیہن مجمعین، ان کو بیدار کیجئے، نمازوں کا حکم دیجئے، نمازوں کے اوپر لگائی۔ مگر ہماری حالت یہ ہے، اولادیں سوئی ہوئی ہیں۔ جب اپنی آنکھوں سے، اپنی اداؤں سے ہم یہ کردار پیش کر رہے ہیں تو پھر وہی معاملہ ہوگا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پچھلی قومیں نماز کی پابند، سجود کی پابند، اللہ کو راضی کرنے والی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دلوں میں ہوتا تھا، نماز ادا کرتے تھے۔ مگر ان کے بعد آنے والے فخلف من بعدهم خلف، جو ان کے بعد آئے، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑے، شیطان کی اتباع کی، شیطان کی پیروی کی، شیطان کے خطوات پر اور اس کے اقدام پر چلتے چلے گئے، اپنے آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اپنی معیشت کو تباہ کر لیا، اپنے آپ کو تباہی میں مبتلا کر کے انہوں نے رکھ دیا۔
یہی حال و حشر ہماری اولادوں کا ہوگا. کیا انجام ہے اس انسان کا جو بے نماز ہے؟ قرآن مجید سے بے شمار دلائل ایسے موجود ہیں کہ جو پیش کیے جا سکتے ہیں. میرے عزیز بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، اللہ سے مربوط و مضبوط رہیں. تو اس کا ذریعہ، مؤثر ترین ذریعہ، بہترین ذریعہ، ڈائریکٹ ڈائلنگ، بلا واسطہ، بغیر کسی واسطہ کے اللہ سے رابطہ، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بذریعہ نماز ہو سکتا ہے. لیکن وہ نماز جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. صلو کما رأیتمونی اصلی. وہ نمازیں نہیں جو آج ہم سب گناہگار ادا کر رہے ہیں. اللہ ان ٹوٹی پھوٹی ہوئی نمازوں کو بھی قبول فرما لے. آج ہمارے معاشرے سے بدی، بے حیائی، برائی، رزق کی کمی، بارشوں کا رکنا، یہ ساری سزائیں، آزمائشیں، مصیبتیں جو آج ہم پر اتری ہوئی ہیں، یہ دور ہو سکتی ہیں. یہ بے حیائی اور فحاشی اگر مٹ سکتی ہے، چھٹ سکتی ہے، تو کس چیز سے؟ نماز سے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یہ ایک سوال ہے، اس کو ذہن میں بٹھائیے اور پھر جواب دینا ہے. مائیں بہنیں بھی جواب دیں، بزرگ بھائی بھی جواب دیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ کلام کس کا ہے؟ سچا ہے یا سچا؟ اس کی سچائی میں کوئی شک تو نہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. آج ہم لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں، داڑیاں منڈواتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، نمازیں بھی ہم ادا کرتے ہیں، غیبت، چغلی اور حسد کا شکار بھی رہتے ہیں، نمازیں ہم ادا کرتے ہیں. آج بے حیائی کے امور اور معاملات میں حصہ دار بھی بن جاتے ہیں. مائیں بہنیں نماز ادا کرتی ہیں، بے نقاب و بے حجاب بازاروں کا گشت کرتی ہیں. اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ سارے کام بھی کرتے ہیں. فیصلہ خود کیجئے، کیا رب کا قرآن سچا ہے یا ہماری نمازیں درست ہیں؟ اللہ کا قرآن سچا ہے اور ہماری نمازیں وہ نمازیں نہیں رہی کہ جو نمازیں بے حیائی سے، برے کاموں سے ہمیں روکیں. ہماری نمازیں وہ نمازیں نہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے. ہم وہ سارے امور، وہ کام، وہ معاملات بھی چلا رہے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں، 5 وقت کی نماز بھی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ہماری نمازیں وہ نمازیں نہیں. ہمیں اپنی نمازیں وہ ادا کرنی چاہیے جس طرح پیغمبر علیہ السلام کی نماز تھی. اور اگر ہم ایسی ہی نمازیں ادا کرتے رہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکت ہے، ویل، جہنم کی ایک وادی کا نام. یہ کن کے لیے ہے؟ المصلین، نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی اختیار کرتے ہیں، نمازوں سے غافل رہتے ہیں، نہ اوقات کی پابندی، نہ ذکر و اذکار صحیح طریقے سے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. اے اللہ، ایسی ہلاکتوں سے، ذلتوں سے، ندامتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لے. اہل جنت جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے. اہل جنت ان سے سوال کریں گے، تم جہنم کی ہولناکیوں میں کیسے چلے گئے؟ ما سلککم فی سقر. سقر میں، جہنم میں، وادی میں، گھاٹی میں، اس شدت والے شدید عذاب میں، اس ذلت